السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان اور پاکستان کا جو مذاکرات شروع ہوئے تھے قطر سے، پھر ترکیہ میں ہوئے، 4 دن مسلسل ترکیہ میں مذاکرات ہوئے لیکن ناکام گئے، اور اس کے بعد بہت ہی خطرناک کل ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ کرم ایجنسی تھا، اب KPK کا حصہ بن گیا ہے۔ وہاں پہ 7 بھارتی دہشت گرد جو خوارج ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور وہاں پہ ISPR کے مطابق ایک نوجوان 24 سال کا کیپٹن اور 6 دوسرے اس میں حوالدار بھی تھے اور نائب صوبیدار بھی تھے، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کی بڑی ایک دھمکی ٹائپ ایک قسم کا حملہ تھا، اور شکر ہے کہ کوئی بڑی تباہی سے ہم بچ گئے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ افغان جو طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد پوری پاکستانی فوج الرٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ کوششیں کر رہے تھے ترکیہ میں افغان وفد، اور پاکستان کا تو دو ٹوک موقف تھا کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ TTP جو ہے پاکستانی طالبان جو ہے ان کی آپ سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو آپ اون نہیں کریں گے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہ ہو، تو ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن افغان حکومت کے جو طالبان ہیں انہوں نے اس بات پہ پسو پیش کیا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھا جائے کہ KPK میں ان کا ایک اثر رسوخ ہے، اور بدقسمتی سے جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے مطابق PTI نے ان کو بڑا سپورٹ کیا، اور اس کے بعد ان کے حوصلے کچھ بڑھے۔ لیکن اب جیسے یہ سہیل آفریدی آئے ہیں، ان کی جو باتیں سن کے ابھی جو وہ عام آدمی جو ہے نا وہ بھی بڑا پریشان ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اور ان کے ساتھ اور دو جنید اکبر صاحب جو ہیں اس قسم کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور خصوصاً فوج کے بارے میں، تو کسی کو بھی محب وطن کو وہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی وہ لینگویج استعمال کریں۔ اور اس وجہ سے وہ 12-13 دن سے کیا، اب تو 14 دن سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ کیبنٹ نہیں بنا سکتا، اور چیزیں تو کر سکتا ہے، اوروں سے بھی تو مل سکتا ہے، کور کمانڈر صاحب سے بھی مل سکتا ہے، جلسے بھی کر سکتا ہے، اور وہ مختلف پروگرام بھی کر سکتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بانی کے سوا جو ہے کیبنٹ نہیں بناؤں گا۔ اس لیے وہاں جو کام ہیں لوگوں کے وہ رک گئے ہیں، کوئی ایک سیاسی انتشار بن رہا ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں کہ گورنر آ جائے گا، کوئی کہہ رہے ہیں کوئی اور ایمرجنسی لگ جائے گی، لیکن یہ چیزیں جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ تو سہیل آفریدی کو چاہیے کہ وہ ذرا تدبر سے اور برداشت سے، بردباری سے کام لے، اور اپنی کیبنٹ کچھ ایسے وزیر شامل کرے تاکہ ایک ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور دوسری طرف یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، ان کو قطر اور ترکیہ نے بہت ہی سنسیئرلی کوشش کی کہ تصفیہ ہو جائے دونوں ملکوں میں، اور دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان کے اصولی موقف سے حمایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کہہ رہا ہے اسی طرح اگر معاملات حل کیے جائیں، نیگوسیشنز کیے جائیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک میں امن قائم نہ ہو سکے، خاص کر کے KPK اور بلوچستان میں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 17-18 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، دونوں ملک کے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے، یعنی کروڑوں اربوں روپیوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ تازہ پھل فروٹ خراب ہو گئے ہیں، دونوں طرف سے جو برآمدات و درآمدات وہ رک گئی ہیں، اور لوگ خاص کر کے جو وہ ڈرائیور وزرات یا جو لے کے ٹرکیں یا جو بھی سامان جا رہے ہیں دونوں ملکوں میں، وہ بیچارے بھوکے ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسے لوگ اور سب پیسے ختم ہو گئے ہیں، نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی پیچھے جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پاکستان اور افغانستان کے غریب عوام کا نقصان ہے۔ آپ اپنے نقصان کو دیکھیں، آپ اپنے عوام کو دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، میجارٹی آپ کے ملک کی کیا چاہتی ہے، وہ امن چاہتی ہے۔ امن ہوگا تو تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور دونوں مسلمان ممالک ہیں۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، میں نے 1-2 اور ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جب یہ افغانستان میں جنگ ہوئی
تو پاکستان نے 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی، جو کہ پوری دنیا میں ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے پناہ گیر، اتنے مہاجرین جو ہے کسی ملک میں نہیں آئے، وہ بھی ایک چھوٹا سا ملک، ان کے لیمیٹڈ ریسورسز، لیکن اسلام کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ پاکستان نے ان کو ویلکم کہا، اور کئی تو یہیں پیدا ہو گئے اور کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اب ان کو نکالنے کے لیے جو ان میں ٹیررسٹ گروپ بن رہا ہے، پاکستان اب حتی الامکان کوشش کر رہا ہے۔ تو افغانستان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی سپورٹ کرے جو امن چاہتے ہیں۔ آپ اپنے جو تصفیہ کرانے والے 2 ملک ہیں وہ آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ دنیا کے مسلم ممالک ہیں، آپ ان کی بھی بات نہیں مان رہے۔ آپ سعودیہ، UAE، بحرین اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم آپس میں اتفاق ہو، ناراضگی نہ ہو۔ آپ انڈیا کے کہنے پہ اگر یہ کاروائیاں کریں گے تو وہ انڈیا آپ کو بھی مروائے گا، جس طرح پاکستانی فوج نے ان کو ملیامیٹ کر دیا، ان کے 7 طیارے گرا دیے، لیٹسٹ طیارے۔ پاکستان میں ایک جذبہ ہے، پاکستان میں ایک ہمت ہے، ایک طاقت ہے، آپ اس طاقت کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی آپ مسلمان ہو کے بھی انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو گوارا نہیں کرتی، یہ کسی بھی مسلم ممالک کو گوارا نہیں کرتی، کسی انسان کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ دہشت گردی کا ساتھ دیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ دہشت گردی ایک بہت ہی بڑا بدنما داغ ہے۔ جس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں نہ امن قائم ہوتا ہے، نہ اکانومی بوسٹ اپ ہوتی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، میں افغانستان کی حکومت سے اور ان کے افغان طالبان سے یہ پرزور گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ساتھ دے، آپس میں اگر اختلافات ختم ہوں گے تو پھر دونوں ممالک کی ترقی ہوگی، دونوں ممالک سینٹرل ایشیا تک اپنا بزنس لے جائیں گے، اور سینٹرل ایشیا کے کنٹریز جو مسلمان ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔